اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم واتشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین صلوات بھیجو۔ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اس سلسلے کی دوسری گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات، جس کے بارے میں ادراک نے ہار مان لی ہے، زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، بیان سے قاصر ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ جس سیدہ کے بارے میں ائمہ علیہم السلام نے فرمایا لِأَنَّهَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةً مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ کائنات کے ہر مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا گیا ہے، انبیاء سے لے کے اوصیاء اور اوصیاء سے لے کے اولیاء، اولیاء سے لے کے ملائکہ، ملائکہ سے لے کے مقربین، مقربین سے لے کے کروبین، کروبین سے لے کے نبیین، نبیین سے لے کے مومنین، کوئی بھی سیدہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور یہ دعویٰ کسی خطیب یا کسی عالم کا نہیں ہے، یہ دعویٰ خدا کی جانب سے بھیجے گئے اس حجت کا ہے جس نے اعلان کیا کہ تمہیں بس جان لینا چاہیے کہ فاطمہ فاطمہ ہے، اس سے زیادہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کی گفتگو جیسا کہ میں نے وعدہ کیا افراد کا انتظار نہ کیا جائے گا بلکہ اپنی بات کو شروع کر دی جائے تاکہ وقت کے اندر بات سمٹ جائے۔ میں نے سورہ توبہ کی
49ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ توبہ موجودہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 90 نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 8 سورے لکھے گئے، اس کے بعد 105 سورے مزید تحریر کیے گئے۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں 129 آیات ہیں، 2506 کلمات ہیں اور 11116 حروف۔ اس سورے کے 3 نام ہیں۔ سورہ توبہ ایک نام، سورہ برات 2 نام، سورہ فاضحہ 3 نام۔ اور حیرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بھی حالات کے اعتبار سے نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن معتبر وہی نام مانا جاتا ہے جو عقیقے کے دن معین کر دیا جاتا ہے۔ چاہے آپ نے محبت میں کوئی بھی نام رکھا ہو، ببلو رکھ دیا ہو، پپو رکھ دیا ہو، کوئی بھی نام XYZ آپ نے رکھا ہو، لیکن معتبر وہی نام ہے جو عقیقے والے دن تحریر کیا جائے گا اور وہی نام نکاح نامے پہ لکھا جائے گا۔ تو نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد ہمیشہ ایک ہونا چاہیے۔ یہاں تک میری بات پہنچ گئی تو سن لیجئے گا، اس سورے کا نام سورہ فاضحہ بھی ہے، سورہ برات بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ رسول نے منافقین اور کافرین کے زبان پہ تالا لگانے کے لیے اس سورے کی کچھ آیات کو فلاں اور فلاں کے حوالے کیا کہ جاؤ جا کے اس کی تلاوت کرو۔ ابھی یہ لے کے چند منزل بھی نہ گئے تھے کہ پروردگار نے پیغام بھیجا، میرے حبیب یا خود جاؤ یا اپنے جیسا بھیجو۔ ذرا سا متوجہ ہو جائیے گا، موضوع ہے قرآن اور اہل بیت کے کلمات کی روشنی میں ہم قاتلان سیدہ کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مخالفین مسلسل اعتراض کرتے ہیں یہ کہیے یہ نہ کہیے، رعایت سے کام لیجئے، ریزرویشن سے کام لیجئے، تحفظات سے کام لیجئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معصوم نے کیا کیا فرمایا ہے اور معصوم نے کیا کیا کہا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آلہ محمد۔ آج کی اس گفتگو کو ذرا غور سے سنیے گا اور گھر جا کے پڑھی ہوئی باتوں کو لکھنے کی کوشش کیجیے گا کتابوں کے نام کے ساتھ۔ سورہ فاضحہ، سورہ برات، سورہ توبہ قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے، اللہ نے اس میں اپنے غضب کا اظہار کیا ہے۔ یہاں تک اگر میری بات پہنچ گئی تو میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا قرآن کے اس سورے سے ملتا جلتا کسی کا کلام ہے؟ کیا قرآن کے اس سورے سے ملتا جلتا کسی کا کلام ہے؟ کیونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے۔ تو میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک خطبہ ایسا ملا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والی نے نہیں کہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا پڑھنے والے نے، پڑھنے والی نے نہیں کہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ خطبہ جناب سیدہ نہیں ہے بلکہ خطبہ جناب زینب ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ خطبہ جناب زینب ہے۔ اس کا مطلب جتنا سورہ توبہ میں خدا غضبناک ہوا ہے اتنا ہی خطبہ زینب میں زینب غضبناک ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آلہ محمد۔
جتنا جتنا سورہ توبہ میں خدا غضبناک ہوا ہے اتنا ہی خطبہ زینب میں جناب زینب غضبناک ہوئی ہیں. میں آپ کو آگے اس کی ایک دلیل بھی دے دوں گا. فی الوقت سورہ فاضحہ یعنی سورہ توبہ یعنی سورہ برات کے بارے میں نے آپ کو ضمناً بہت سی چیزیں بتا دی. یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا اور جب اس کی کچھ آیات کو آزمانے کے لیے محمد عربی نے فلاں اور فلاں کو دیا، کیونکہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سارے کام علی سے کرواتے ہیں، کبھی ہمیں بھی تو موقع دیجئے، ہم بھی ثابت کریں کہ ہم مرد میدان ہیں. تو رسول نے کہا چلو موقع دیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اغلاق بھی یعنی غلطی بھی، جو سوچ ہے غلط وہ بھی ختم ہو جائے. کیونکہ لوگ سوچتے تھے رسول چن لیتے ہیں علی کو. اب بھیجا جب کچھ منزل ہی طے کیا تھا کہ پھر جبرائیل آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خود جائیے، اللہ کہہ رہا ہے یا اپنے جیسا کسی کو بھیجیے یا اپنے جیسا کسی کو بھیجیے. رسول نے دونوں کو واپس بلایا اور بلا کے زمانے کو بتایا کہ یاد رکھو یہ دونوں مجھ جیسے نہیں ہیں، یہ دونوں مجھ جیسے نہیں ہیں. پہلی چیز ثابت ہو گئی کہ یہ محمد جیسے نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اس حدیث نے بھی دم توڑ دیا جو اہل سنت نے لکھا کہ اگر محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا فلاں ہوتا. اس حدیث نے دم توڑ دیا کیونکہ محمد کے بعد نبی وہ ہوتا جو محمد جیسا ہوتا. جب محمد جیسا نہیں، جب محمد جیسا نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے بعد زبردستی کی ایک حدیث بڑھا دی گئی کہ اگر نبی ہوتے. ارے بھائی اگر کا مسئلہ ہی کیوں ہے؟ جب خدا نے کہہ دیا نبوت ختم تو ختم، اس کے بعد اگر اور مگر کی گنجائش ہی نہیں بنتی. تو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، بلایا گیا لاؤ سورہ واپس کرو، آیتیں واپس کرو. ہم کیوں بلائے گئے؟ رسول نے کہا تم اہل نہیں ہو. نہیں، لفظوں پہ غور نہیں کیا آپ نے. تم بھائی ایک چیز سے کئی باتیں ثابت ہوں گی، تم اہل نہیں ہو. بھائی رسول نے سورہ توبہ کے نزول کے موقع پہ زمانے کو بتایا، سب کے سامنے کہا کہ تم اہل نہیں ہو. ارے جو آیتوں کے اہل نہ ہو وہ محمد کے اہل بیت کہاں سے ہو جائیں گے؟ آج ذرا سا آپ کو میرا ساتھ زیادہ دینا ہوگا. اب اس سورے کا نام ہے برات، اور برات کے معنی ہے بیزاری. کیا معنی ہے؟ بیزاری معنی ہے. یعنی جس سے یہ آیت پہلے لے کے بھیجا گیا ہے، ہر مومن پہ ضروری ہے کہ اس سے بیزاری اختیار کرے، بیزاری اختیار کرے. اب فاضحہ کے معنی ہے ذلیل کرنا. کیا معنی ہے؟ ہاں ذرا سا بچے ساتھ دیں، کیا معنی ہے؟ ذلیل کرنا. اب اس سے زیادہ کیا ذلیل ہوگا کہ چند آیت اٹھانے کی اہلیت نہیں ہے. بھیجے ہوئے کو محمد نے بلایا اور بلا کے سب کے سامنے ذلیل کر کے بتایا کہ دیکھو جسے محمد ذلیل کرے اسے تم عزت کبھی نہ دینا. جسے محمد عربی ذلیل کرے، اس لیے کہ یہاں تو پہرا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور آج کی جو باتیں ہوں گی وہ ذرا سا کھل کے ہوں گی، ہاں اطمینان کے ساتھ، کیونکہ ان مجلسوں کا مقصد ہی ہے قاتل سیدہ رنگے ہاتھ پکڑا جائے، رنگے ہاتھ قاتل سیدہ پکڑا جائے. اور اسی سلسلے سے بی بی کے معاملے میں کوئی رعایت نہ کی جائے گی. کیونکہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے 5ویں امام کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص آیا باقر العلوم کے پاس. باقر کسے کہتے ہیں؟ کھولنے والے کو. علوم کے گرہوں کو کھولنے والے کے پاس
ایک شخص آیا اور کہنے لگا سرکار ہم آپ کے دادا علی سے محبت کرتے ہیں. تو امام نے اپنی جگہ چھوڑی, اس کے قریب گئے. کیا کہا کہ ہم آپ کے دادا علی سے محبت کرتے ہیں. تو امام نے کہا یہ بتاؤ ہماری دادی کے قاتلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لفظوں پہ غور کریں, ہماری دادی کے قاتلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاموش ہوا, یعنی تحفظات سے کام لیا. امام نے کہا نکل جا یہاں سے, تو ہمارے دادا کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کبھی بھی علی کا چاہنے والا نہیں ہے جو علی کے دشمن کو دوست رکھتا ہو. فیصلہ کر دیا علی نے کہ میرا چاہنے والا وہ ہے جو قاتل سیدہ سے نفرت کرے. بات یہاں تک پہنچ گئی. آئیے آیت میں نے پڑھی ہے اور اس آیت کے ضمن میں بتا دوں کہ پہلے آیت سے ثابت کروں گا کہ آپ قاتلان سیدہ کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت کا منکر تو خود بے ایمان ہے. ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا. فقرہ کیا ہے؟ آیت کا فقرہ ہے. کون سے سورہ میں ہے؟ سورہ توبہ میں ہے. آیت کون سی ہے؟ 49ویں آیت ہے. 49ویں آیت ہے. اچھا یہی آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے. مکڑیوں والا سورہ. اسے عنکبوت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول جب غار کے اندر گئے تو مکڑیوں نے غار کے دہانے پہ جالا بن دیا. جالا بن دیا. حضرت جبرائیل پیغام لے کے آئے, جیسے ہی جالے سے ٹکرائے جھرجھری سی بدن میں تاری ہوئی. جبکہ مثال دی ہے قرآن نے کہ سب سے کمزور گھر جو ہے مکڑی کا ہے, ایک پھونک سے بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے. پھر جبرائیل جو بنو اسرائیل کی زمین کو پر کی نوک پہ اٹھائے رکھے, آبادیوں سمیت وہ جالے سے ٹکرا کے جھرجھری کھا گیا. ہاں یہ کیا؟ مکڑی کا جالا سید الملائکہ کو روک رہا ہے. دوبارہ کوشش کی, پھر بدن میں جھرجھری سی آئی. میں جبرائیل ہی ہوں نا. کاش توجہ کیا ہوتا. بیٹا مجلس سنتے ہیں سکون سے. ہاں میں جبرائیل ہی ہوں نا. پہلے بار ٹکرایا بدن میں جھرجھری, ہو سکتا ہے خیالوں میں رہا ہوں گا. آجا ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے خیالوں میں گم رہا ہوں گا. ٹکرا گیا, جھرجھری سے آئی. دوسری بار جان بوجھ کر ٹکر ماری, پھر بدن میں جھرجھری سی آئی. اب چونکہ شاگرد علی کے تھے, حضرت جبرائیل شاگرد علی کے تھے, اب تیسری بار پیچھے ہٹے. ہٹنے کے بعد یا علی کہا, پیچھے سے مکڑی کی آواز آئی, بس بس کسی کا نام لے کے تو گناہ ہے. تو یہ آیت جو ہے سورہ عنکبوت میں بھی ہے. کون سی آیت؟ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. سورہ توبہ میں بھی, سورہ عنکبوت میں بھی. سورہ توبہ پڑھنے کی فضیلت سن لیجئے. فاضحہ کے معنی ذلیل کرنا. آیتیں لے کے بھیجی, بلا کے ذلیل کیا. تو قرآن کی روشنی میں قاتل سیدہ کو ذلیل کرنا سنت محمد ہے. اگر کسی کا کلیجہ کمزور ہے ابھی بھی جا سکتا ہے. پہلے بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے حضور کہ میں آج 4-5 کتابیں لے کے آیا ہوں. جلدی آپ کی خدمت میں دکھا کے بتاؤں گا کہ معصوم کے قول کی روشنی میں کیا کیا کہا جا سکتا ہے, تاکہ آج کے بعد یہ دروازہ بھی بند ہو جائے.
کہ یہ کہیے یہ نہ کہیے، بے عزتی نہ کیجیے۔ ارے جب پورے مدینے کے سامنے محمد نے بلا کے ذلیل کیا، اور محمد نے جو کیا وہ ہے سنت۔ بھائی کاش کوئی میری بات پر توجہ کر لیتا، محمد نے جو کیا وہ ہے سنت، تو آج سے طے کر لو سنی وہی ہے جو دونوں کو ذلیل کرے۔ سنی وہی ہے جو دونوں کو ذلیل کرے، کیوں؟ کیونکہ سنت محمد ہے۔ اب آئیے فضیلت بتا رہا ہوں۔ ابو بصیر سے چھٹے امام روایت کرتے، چھٹے امام بیان کرتے، ابو بصیر روایت کر رہا ہے کیا؟ جو سورہ برات کی تلاوت کرے گا خدا اسے علی کا حقیقی شیعہ قرار دے گا۔ بہت آسانی سے سن لیا آپ نے۔ اور کچھ لوگ مستقل موبائل سے کھیل رہے، اپنے اپنے موبائل کو ذرا سا رکھ لیجئے، گفتگو سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ سنیے گا کیا کیا؟ جو بھی سورہ برات کی تلاوت کرے گا علی کا حقیقی شیعہ، شیعہ نہیں، حقیقی شیعہ۔ اب علی کا حقیقی شیعہ کون ہے؟ علی کا حقیقی شیعہ سلمان ہے، علی کا حقیقی شیعہ ابو ذر ہے، علی کا حقیقی شیعہ عمار ہے، علی کا حقیقی شیعہ قمر ہے۔ تو جہاں یہ کھڑے ہوں گے وہیں تم کھڑے ہوں گے۔ علی کا حقیقی شیعہ۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ ابھی پورا میدان محشر حساب کتاب دے رہا ہوگا، اور سورہ برات پڑھنے والا سلمان و ابو ذر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا۔ ذرا سا بول لیجئے گا، سلمان و ابو ذر کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوگا۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں جو سورہ برات پڑھے گا منافق ہو کے نہیں مرے گا۔ ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ آگے کہتے ہیں جو سورہ برات کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں میں محمد خدا کی قسم اس کی شفاعت کروں گا۔ ملاحظہ کرتے چلے جائیں، میں محمد خدا کی قسم اس کی شفاعت کروں گا۔ تو سنت کیا بنی؟ قاتلان سیدہ کو مجمع میں ذلیل کرنا۔ میرے ساتھ چلیے گا، لطف آئے گا۔ اب آئیے قرآن سے پہلی دلیل، شان نزول سے ایک دلیل دی، آیت سے پہلی دلیل دینے لگا ہوں۔ شان نزول سے ایک دلیل دے چکا کہ دونوں کو بھیجا تھا، سورہ توبہ کی آیت لے کے واپس بلایا اور سب کے سامنے لے لیا۔ تو سنت محمدی کیا ہے؟ قاتل سیدہ کو ذلیل کرنا۔ اب آئیے قرآن رداؤں میں لپٹی ہوئی، خدا کے لیے بولیے گا، خدا کے لیے بولیے گا، قرآن رداؤں میں لپٹی ہوئی، پردوں کا پردہ، حجابوں کے لیے حجاب، حجتوں پہ حجت، وجہ اللہ کے گھر سے حجاب اللہ نکلی۔ خدا کے لیے غور کیجئے گا، کبھی جملوں پہ بولا کیجئے، وجہ اللہ کے گھر سے حجاب اللہ نکلی، اور نکلنے کے بعد مسجد میں داخل ہوئی۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنے شیعہ بیٹھے ہیں، میرا یہ پیغام جو لوگ لائیو سن رہے ہیں سنیے گا، نکلی۔ نکلنے کے بعد بی بی نے آیت پڑھی، خلیفہ اور اس کے درباریوں کو دیکھ کے، اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم نے کافروں کو گھیر لیا ہے۔ العظمت للہ۔ سنیے گا آج حمایت سیدہ میں اپنا مولا سلامت رکھے، بے شمار بے شمار
خدا کی قسم اس لعنت کے بعد حضور دل شاد ہوا ہوگا. ہاں تو فقرہ بہت قیمتی ہے. کیا کہا بی بی نے؟ اِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. بی بی کوئی اور آیت پڑھ دیتی، کوئی اور آیت پڑھ دیتی کہ میں ہوں قرآن. آیت وہ پڑھوں گی جو ان پہ فٹ بیٹھے. اور آیت کیا پڑھی؟ مسلمانوں کی نہیں، صاحبان ایمان کی نہیں. اِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جہنم نے تو کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی نبی کی صدیقہ بیٹی نے بتایا کہ عمر اور ابو بکر دونوں کافر ہیں. دونوں کافر. لَمُحِيطَةٌ جہنم نے کافروں کو گھیر لیا ہے. انصاف سے بتائیے سمتیں کتنی ہیں؟ سمت نہیں 6. ہاں سمتیں 6 ہیں، ہم سمجھتے 4 ہیں. دائیں بائیں آگے پیچھے، اوپر اور نیچے، یہ بھی سمتیں ہیں. اور بی بی کہہ رہی ہے جہنم نے گھیر لیا ہے. اے بی بی جہنم تیری ملکیت ہے. کیا جا کے پڑھ لے حدیث، مجھے جنت بھی مہر میں ملی ہے، جہنم بھی جہنم بھی مجھے مہر میں دیا ہے. اب میں جسے چاہوں جہنم بھیجوں اور جس کے سر پہ چاہوں جہنم اتار دوں. تو آیت نے کیا ثابت کیا؟ قاتل سیدہ کو کافر کہا جائے گا. ذرا سا بول دیجئے گا، قاتل سیدہ کو کافر کہا جائے گا. آیت سے ثابت کہ قاتل سیدہ کافر ہے. اب بی بی نے اسی دربار میں پھر آیت پڑھی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بی بی نے کاذبین کی آیت پڑھ کے بتایا کہ دیکھو جو میرا قاتل ہے وہ جھوٹا بھی ہے. بولتے رہیے گا. آج آپ تمامی افراد اپنا نام لکھوائیے سیدہ کے وکیلوں میں. سیدہ کے وکیلوں میں اپنا نام لکھوائیے. کیا کہا؟ کاذبین، پہلے کافرین پھر کاذبین. اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ بولا، اگر سب کی آواز ہو، سیدہ کی آواز ہے، اس آواز سے آواز ملا لیجئے گا اور میری اس آواز کو اپنی آواز کے کاندھے پہ بٹھا کے پوری دنیا میں گھما دیجئے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ سیدہ کی آواز کیا ہے. بی بی سارے درباری اور اپنے دونوں قاتلوں کو دیکھ کے کہتی ہیں اذلت الخاسئین، اے لوگوں کے دھتکارے ہوئے. سنیے گا، آج الگ مزاج میں گفتگو کر رہا ہوں. اذلت الخاسئین، اے لوگوں کے دھتکارے ہوئے، ہمارے مقابلے پہ آتے ہو. ہم اللہ کے اپنائے ہوئے، تم بندوں کے دھتکارے ہوئے. ہم اللہ کے اپنائے ہوئے. اذلت الخاسئین، اے لوگوں کے دھتکارے ہوئے. پھر سے سن لینا، لطف نہیں آ رہا ہے. اذلت الخاسئین، اے لوگوں کے دھتکارے ہوئے. دھتکارے ہوئے، ہمارے مقابلے پہ آئے ہو، ہم اللہ کے اپنائے ہوئے، تم لوگوں کے دھتکارے ہوئے. ہم اللہ کے اپنائے ہوئے، تم مجھے
مجھے نہیں پہچانتے، میں اس کی زوجہ ہوں جو اللہ کا اتنا اپنا ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، بال شعر اللہ، زبان لسان اللہ، سینہ صدر اللہ، دل قلب اللہ، ہاتھ ید اللہ، پیر رجل اللہ، پنڈلی ساکھ اللہ، طاقت قوت اللہ۔ تو کتنی چیزیں ثابت ہوئی پبلک کے سامنے؟ ذلیل کرنا ایک، شان نزول سے، کافر دو، جھوٹا تین۔ آؤ یہ ہے کتاب ذیشان حیدر جوادی صاحب نے مرتب کی ہے، اس سے بھی ایک جملہ پڑھتا ہوں، وہ بھی خطبہ فتح کا جملہ ہے، سنیے گا۔ آگے بھی کہتی ہے مخاطب کر کے، ایتھا الضالون، ہمارے مقابلے پہ آؤ گے ہم اہدنا الصراط المستقیم اور تم غیر المغضوب علیہم۔ العظمت للہ، سنتے رہیے گا۔ بی بی کی لفظیں ہیں، ایک بھی لفظ اپنی نہیں، یا قرآن سے یا حدیث سے۔ ایتھا الضالون، زال کے معنی ہے گمراہ کے۔ بی بی نے پہلے کیا ثابت کیا؟ کافر، پھر جھوٹا، پھر گمراہ۔ تو جسے سیدہ گمراہ کہہ دے اس کی راہ پہ چلنے والے اب ایک جملہ سن لیجئے، جملہ سن لیجئے، پوری زندگی یاد رہ جائے گا، موت کی ہچکی تک یہ فقرہ شاہد رضوی کا نہیں بھولیں گے۔ بی بی کہتی ہے ہیلائکم انی انی، بھاگ جا یہاں سے۔ بھائی ابھی توجہ نہیں فرمائی، جملے کی تہ تک تو پہنچیے۔ الیکم انی، بھاگ جا یہاں سے۔ تو مجھے سوچ کے بتاؤ، جسے سیدہ بھگائے اگر اسے سید بٹھائے، جسے وسیع بھائی سیدہ بھگائے، میں نے کہا جتنے جملے پڑھوں گا کتاب کی روشنی میں اور معصوم کی زبان سے، الیکم انی، بھاگ یہاں سے، رہنے دے، الیکم انی، بھاگ یہاں سے۔ پھر لفظ سن لیجئے، الیکم انی، بھاگ یہاں سے۔ ٹھکرایا بی بی نے، اور جسے فاطمہ ٹھکرائے اسے خدا نہیں اپناتا۔ بھائی اگر لفظوں پہ غور کیجئے گا تو لطف آئے گا۔ جسے سیدہ ٹھکرائے اسے خدا نہیں اپناتا۔ اب تمہاری بیساکھی رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ۔ کہتے رہے رضی اللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بی بی نے کیا کہا؟ الیکم انی، بھاگ یہاں سے۔ اور بتاؤ، نبی وقت آخر ہے، نبی نے قلم دعوات مانگا، لاؤ حدیث لکھ دوں۔ اس نے کہا ہذیان لگ رہا ہے، نبی نے کہا قوموا انی، بھاگ یہاں سے۔ پھر جملے پہ جملہ اور حملے پہ حملہ۔ بھائی نبی کی سنت ہے قاتل سیدہ کو بھگانا، تو اب سنی وہی ہے جو انہیں بھگائے۔ بھاگ یہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ آگے کتنی چیزیں ثابت ہو گئی؟ ذلیل کرنا ایک، کافر دو، جھوٹا تین، گمراہ چار۔ حدیث سنیے رسول کی، میں یخففنی معصوما علی بابی فہو کلب۔ نبی فرماتے ہیں جو بھی معصوم کو
اس کے دروازے پہ ڈرائے، وہ کتا ہے۔ یار بولو میرے ساتھ، اگر چاہتے ہو سیدہ وقت آخر آئے، بولو میرے ساتھ، نبی نے فرمایا جو معصوم کو دروازے پہ ڈرائے وہ کتا ہے۔ اب سمجھے، چار پیر والا اصلی کتا نہیں، جو معصومہ کے دروازے پہ ہے۔ ایک ایک فقرہ حدیث سے، میں یخوف معصوم علی بابی، جو بھی معصوم کو خوف زدہ کرے اس کے دروازے پہ، فہو کلب، وہ کتا ہے۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ کون ہے نبی؟ وما ینطق عن الہوی الا وحی یوحی، محمد کچھ نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ بھئی سارے بیٹھے ہو، ذرا سا لطف لینا۔ اب سمجھے، محمد نے اگر کتا کہا ہے تو وہی سے کہا ہے، اس کا مطلب خدا بھی کہہ رہا ہے کہ بطول کا قاتل کتا ہے۔ سنتے چلے جائیے گا۔ چلیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بڑا عجیب سا لگے، لیکن پڑھ تو حدیث ہی رہا ہوں۔ ہاں، اور محمد آل محمد صلوات۔ اب دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں بی بی کے معاملے میں نو کمپرومائز، نو ریزرویشن، نو تحفظات۔ تحفظات سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اس حدیث کو شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ شیخ صدوق کون ہے؟ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، حضرت صدوق جو ہیں یہ مقصروں کی گردن پہ بھی حجت ہے۔ انہیں سب مانتے ہیں۔ شیخ صدوق، حدیث سن لیجئے کیا ہے حدیث۔ اما لو قام قائمنا لقد ردت الیہ الحمیرہ وحتی یخلدها الحد وحتی ینتقم لابنت محمد فاطمہ علیہ السلام۔ کیا ہے ترجمہ پتہ ہے؟ جب ہمارا آخری امام ظہور کرے گا تب اس کے پاس عائشہ کو لایا جائے گا، پھر اپنی دادی دختر جناب فاطمہ کا بدلہ لیں گے کوڑا مار مار کے۔ اور خدا کے لیے توجہ، نہیں، شکریہ آپ کا۔ پھر سے حدیث سن لیجئے۔ اما چونکہ آج ہی حدیث ملی اور آج ہی اس کتاب کو مکمل پڑھا ہے تو یاد کرنے کا وقت نہیں ملا، اس لیے دیکھ کے سنا دے رہا ہوں۔ اما لو قام قائمنا لقد ردت الیہ الحمیرہ۔ حمیرہ کے معنی جو برادران اسلام نے لکھا ہے، اب کچھ لفظ کو ہٹوں گا۔ حمیرہ کے معنی جو برادران اسلام نے لکھا ہے وہ لکھا ہے لالی چپوڑنے والی پنکی۔ یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، ایک سفید داڑھی والے مولانا نے کیا ہے، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا سرخی و سفیدی مائل، اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہتے پنکی۔ اللہ ایسے بیٹوں سے اماں کو محفوظ رکھے جو ماں کو ایسا نام دیتے ہو۔ کیا جملہ ہے امام کا؟ اما لو قام قائمنا، جب آخری امام قیام کریں گے، یعنی حضرت قائم قیام کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ لقد ردت الیہ الحمیرہ، تو آپ کی طرف لائی جائے گی حمیرہ۔
اب ترجمہ نہیں کروں گا. حمیرہ لائی جائے گی. پھر امام کیا کریں گے؟ حتی یجلدہا الحد وحتی ینتقما لابنت محمد فاطمہ علیہ السلام. تو حضرت قائم اپنی دادی فاطمہ کا انتقام لیں گے کوڑے برسا کے. مولا میں آنکھ بند کر کے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کے صلہ دیجئے گا کہ اپنے لشکر کے صف اول میں جگہ دیجئے گا. جب آپ اسے کوڑا مار رہے ہوں گے نا تو درد اسے کم کچھ لوگوں کو زیادہ ہوگا. درد اسے کم کچھ لوگوں کو زیادہ ہوگا. اور بخدا روایت کا جملہ ہے کہ بہت سے لوگ امام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. پھر سے لفظوں پہ غور کریں. بہت سے لوگ حمیرہ کو ماریں گے اور کوڑا برسائیں گے، گن کے نہیں ماریں گے. جو چیز برستی ہے وہ گنی نہیں جاتی ہے. پیچھے والوں میری بات پہنچ رہی ہے؟ جو چیزیں برستی ہے وہ گنی نہیں جاتی ہے. برسائیں گے اور جب برسا رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو بڑا درد ہوگا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہیں گے ہائے چھوٹکی امی. یہ حدیث کس نے تحریر کی ہے؟ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں. اس کا مطلب محبت کے امکانات ہی نہیں پائے جاتے. تو یہ دروازہ بھی بند ہو گیا. اب آپ کی خدمت میں کتنی چیزیں ثابت ہو گئی. ذلیل کرنا ہے ایک، یہ بھی سنت ہے نبی کی، کیونکہ دونوں کو بلا کے لوگوں کے سامنے آیت لے لی تھی، یعنی ذلیل کیا سب کے سامنے. بی بی نے آیت پڑھی، کافر ثابت کیا، پھر جھوٹا ثابت کیا، پھر گمراہ ثابت کیا. اتنی چیزیں ثابت ہو گئی. اس کے بعد اس سے محبت کا دروازہ بھی بند ہو گیا. شیخ صدوق کی حدیث جو بیان کی گئی ہے. اب ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک کتاب مزید اٹھاتے ہیں. اسی کتاب کو اٹھاتا ہوں اور اس کے صفحہ نمبر 61 سے کچھ سناتا ہوں. لطف آئے تو سن لیجئے گا، نہ آئے تو مرضی آپ کی ہے صاحب. یہ حدیث ہے کس کی؟ ہمارے 7ویں امام کی. امام کہتے ہیں 7ویں امام جن کی زندگی اکثر زندگی قید خانے میں گزری. سنیے وہ کتنے تبرعی تھے. لوگ کہتے ہیں امام سے دکھائیے نا. ارے صاحب آپ دیکھیے نا. کتابیں تھوڑی آپ کے پاس چل کے آئیں گی. حضور میں آئی ہوں دیکھ لیجئے یہاں پہ. یہ تو ایک سرفراز خطیب ہے شاہد رضوی. سرفراز ہی ہوں کہ باتیں سن سن کے بھی سناتا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے کہ جب آخری امام آئیں گے تو میرا رتبہ کیا ہوگا. اور میں اس بات پہ مطمئن ہوں. مجھے میرے اعمال پہ بھروسہ نہیں لیکن فاطمہ کے آل کے کرم پہ بھروسہ ہے. اب سنیے 7ویں امام نے کیا کہا. آپ سے پوچھا گیا مولا کیا خیال ہے قاتلان سیدہ کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا ہم الکافران علیہما لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. دونوں کے دونوں کافر ہیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تم سب کی بھی لعنت. سیدہ کے دشمنوں کا دلوں پہ لعنت. پر دشمن محمد مصطفیٰ لعنت. سارے مل کے دشمن علی مرتضیٰ لعنت.
بے شمار دشمن بطول عذرا لعنت، دشمن حسن مصطفیٰ لعنت، بے شمار دشمن حسین سید الشہداء لعنت، بے شمار دشمن زینب کبریٰ لعنت، بے شمار دشمن ائمہ ہدیٰ لعنت، بے شمار دشمن خدیجۃ الکبریٰ لعنت، بے شمار پر محمد و آل محمد صلوات۔ وقت بھی ہو چلا، لیکن یہ حصہ ذرا سا مکمل کر دوں، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ کیا کہا؟ حمل کافرانے دونوں کے دونوں اتنے آہستگی سے، بھائی کیس ہوگا تو مجھ پہ ہوگا۔ حمل کا کافرانے دونوں کے دونوں، دونوں کے دونوں، بی بی سیدہ ان سب کے نام نوٹ کیجئے گا، دونوں کے دونوں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں کے دونوں کافر ہیں تو آج کے بعد خلیفۃ المسلمین نہ کہنا۔ کافر ثابت، کتا ثابت، جھوٹا ثابت۔ اب آئیے ایک جملہ پھر ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بی بی نے کلام کیا، کیونکہ بی بی سے گواہ مانگا تھا نا، اور سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے کہ سیدہ معصومہ۔ اب آئیے سن لیجئے، ذرا مسئلہ بھی تو بتا دوں۔ شاہد رضوی نے انوار العلوم میں تعلیم حاصل کیا ہے، مسئلہ تو بتائے گا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو معصوم سے گواہ مانگے وہ واجب القتل ہے۔ بھائی ذرا سا پیچھے والوں توجہ ہے، جو معصوم سے گواہ مانگے وہ واجب القتل ہے۔ اب میں خلیفہ کہاں سے مانوں؟ مجھ پہ تو اس کا قتل واجب ہے۔ بھائی توجہ ہے، بول کے ساتھ دیجئے گا۔ اس لیے کہ کچھ لوگ تو نیت کر کے آتے ہیں گھر سے کہ چپ رہنا عبادت ہے۔ حیدر بھائی بخدا کچھ لوگ گھر سے نیت کر کے آتے ہیں چپ رہنا عبادت ہے۔ یقیناً چپ رہنا عبادت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن کہاں؟ جب دیکھیں بات بالکل تازہ سی کہہ رہا ہوں، جب غیبت ہوتی ہے تب تو زبان چپ نہیں ہوتی ہے۔ اور علی کی فضیلت میں گوتم بدھ بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، کیا کہا؟ کافر، ذلیل کرنا ہے، کتا، یہ سب ثابت ہو چکا۔ گمراہ، جھوٹا، اور معصومہ سے گواہ مانگا تو کیا ہو گیا؟ واجب القتل۔ مسئلہ شیعہ سنی کتابوں سے کہ معصوم سے جو گواہ مانگے وہ واجب القتل ہے۔ تو بتائیے میں خلیفۃ المسلمین کہاں سے مان لوں؟ وہ تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب اگر میری آواز سے آواز ملا دینا، ہاں، تو یہ غازی غائب دکھ رہا ہے مجھے، ہاں، لگا کے چلا جاتا ہے، کل سے کیمرہ بند ہے اور بخدا بند ہے۔ نہیں صاحب، اس کا رہنا ضروری ہے۔ یہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے، میں اسے کیا ڈانٹوں اور کیا سمجھاؤں؟ اچھا ہاں، تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ مرکز کی مجلس سے پہلے مجلس تمام کی جائے۔ رکھیے، شوق سے رکھیے، جتنا رکھنا ہو رکھیے، آزاد، جتنا بڑھے اتنا اچھا ہے، لیکن مرکز سے پہلے تمام کیا جائے، اس چیز کا خیال رکھا جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ ایک دوسرے میں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس دن ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی نا، میری مجلس، ہاں، اسی دن قوم انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو، چاہے جتنا پیسہ کما لو، قیامت تک یہ مجلس تمہاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجلس کا وارث ذوالفقار لیے پردے میں ہے۔
پردے میں بیٹھا ہوا ہے، ذوالفقار لیے بیٹھا ہے۔ مجلسیں خوب ہوں، مرکز سے نہ ٹکرائی جائیں، قدیمی پروگرام سے نہ ٹکرائی جائیں۔ میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ جلوس دوسرے جلوس سے نہ ٹکرائے، کیونکہ بارگاہوں کے اندر جو احتجاج ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور سڑکوں پہ جو احتجاج ہے وہ غیروں کے لیے ہے۔ ایک اور گفتگو ماؤں بہنوں تک بھی پہنچنا چاہیے اور مومنین تک بھی۔ ادھر جلوس نکلا، ادھر 60% لوگ، 60% بشیر بھائی 60% لوگ، مجھے سن رہے ہو نا؟ ہاں، تو 60% لوگ اپنے جیب سے اپنا موبائل نکال کے ویڈیو بنانے لگتے ہیں۔ اب وہ اصل میں ویڈیو تھوڑی بنا رہے ہوتے عارف صاحب، وہ یہ دکھا رہے ہوتے کہ کون سا موبائل ہے۔ آئی فون 14 ہے، 15 ہے، پرو ہے، میکس ہے، نوڈ ہے۔ یہ یاد رکھو تمہارا ویڈیو ایک دن بکس کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کہا میں بھی ایک ویڈیو بنوا رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنا سا بھی خیر کرو گے تو دیکھو گے۔ یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو دوسری قوم کو، جسے دیکھیے وہ موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہا ہے؟ ارے بھائی چینل والے ہیں، انہیں بنانے دو، حسین کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، انہیں بنانے دو، ان کے چینل کو سبسکرائب کر کے لنک بھیج دو، لوگوں تک پہنچ جائے گا، دیکھ لیں گے۔ یہ تم جو موبائل نکال کے ویڈیو بنا رہے ہو، اتنی دیر تم ماتم سے رک گئے، اتنی دیر کے لیے یزید مطمئن ہو رہا ہے۔ یہ ماتم نہیں ہے، یزیدیت کے رخسار پہ بھرپور تماچا ہے۔ کسی نے ہمارے قوم کے عالم علامہ ہزار حسن زیدی سے پوچھا تھا سرکار یہ بتائیے، اور یہی جواب اسماعیل دیوبندی نے بھی دیا، سرکار یہ بتائیے ماتم حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا حلال زادوں کے لیے حلال ہے، حرام زادوں کے لیے حرام ہے۔ اچھا اب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اے شمار اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا اس لفظ کا ترجمہ جو ٹھیٹ مہاراشٹرین ہیں ان سے داد نہیں چاہتے، دے دیں گے تو احسان ہوگا۔ جو خالص گجراتی ہیں ان سے بھی داد نہیں مانگ رہا ہوں، جو یو پی، بہار، بنگال کے ہیں اور اردو کی سمجھ رکھتے ہیں ان سے داد بھی مانگ رہا ہوں، دعا بھی مانگ رہا ہوں، کیونکہ ایک دیہاتی ٹیپیکل لفظ میں نے اجرت پہ لیا ہے تو مجھے واپس بھی کرنا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ گواہ دو تو بی بی نے بھرے دربار میں کہا تو مجھ سے گواہ مانگتا ہے جو خدا کی گواہی کے لیے۔ اب وہ جو لفظ لیا ہے میں نے اجارے میں وہ بھی سن لیجئے۔ بی بی نے کہا کذبتا ولومتا، بی بی نے کہا تو مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، تو پکا جھوٹا ہے۔ میں نے یہ لفظ دیکھیں، جو دیہات میں جھوٹا ہوتا ہے نا اسے جھوٹا کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ جھوٹا ہوتا ہے اسے جھٹا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا بی بی نے؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، جھٹا ہے تو۔
اس لیے کہ صدیقہ کے مقابلے پہ جھوٹا نہیں آتا، جھوٹا آتا ہے، خاندانی جھوٹا آتا ہے۔ آئیے، چونکہ باتیں تو بہت سی تھی، انشاءاللہ ٹو بھی کنٹینیو، لیکن جلدی آئیے، میں وقت نہیں برباد کرنا چاہتا ہوں بخدا، چونکہ یہاں کے بعد پھر مظفر نگر حاضری ہے، جے پور میں خمسہ ہے، بس دعا کیجئے گا کہ حق بیانی ہوتی رہے۔ ان کی غلامی کا پٹا جو گلے میں ہے نا، وہ پڑا رہے ہمیشہ۔ تو کیا کیا چیزیں ثابت ہو گئی روایت سے؟ جھٹا، ذلیل کرنا ہے، دونوں کے دونوں کافر ہیں، گمراہ، کتا۔ آئیے، دھتکارے ہوئے ہیں، ابھی کل اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ بنت مصطفیٰ کی عید۔ اب مجھے دیکھنا ہے سیدہ کو کون کتنا خوش دیکھنا چاہتا ہے، سیدہ کو کون کتنا خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جو سنا رہا ہوں نا، یہ چھٹے امام مولا صادق کا شعر ہے۔ سن لینا، اب تک جو بتایا وہ ایک طرف، اب جو بتا رہا ہوں وہ ایک طرف۔ خطرناکی کی حد سے بھی خطرناک ہے۔ تم پوری رات کھڑے ہو کے مجھے واہ واہ واہ، اور رات سے صبح کر دو، صبح سے صبح قیامت کر دو، بلکہ جب امامت آئے اس کی صبح تک تم واہ واہ کرتے رہو، داد چھوٹی ہوگی۔ مولا صادق کا کلام بڑا ہوگا، اس لیے کہ یہ مولا صادق کے شعر ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں، دونوں کے بارے میں جنہوں نے سیدہ کا قتل کیا تھا، یعنی عمر اور ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں سرکار بھائی اگر نوگاوا کا لطف آئے پھر تو مزہ ہے پڑھنے کا۔ سنیے گا کیا کہا بھی جناب امام صادق نے، من جدہ خالہ ووالدہ وامہ اختہ وامتہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ قاتلان سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو سنو، جس کا نانا، ماموں اور باپ ایک آدمی ہو، العظمت للہ، العظمت للہ۔ سلامت رکھے، جس کا نانا، ماموں اور باپ تاریخ ہے بھائی، جزاک اللہ۔ دارا بھائی اس سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ محسن بھائی، ڈاکٹر صاحب، جس کا نانا، ماموں اور باپ ایک آدمی ہو، آگے جو نتیجہ دیا ہے نا، چھٹے امام نے نتیجہ جو دیا ہے، بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے، نتیجہ وہ دیا ہے۔ کہا کہ جس کا نانا، ماموں اور باپ ایک ہی شخص ہو۔ آگے سنیے، امام کہتے ہیں جس کی ماں، بہن اور پھوپھی ایک ہی عورت ہو۔ ذرا سا بولیے گا، بولیے گا، بولیے گا، کیا کہا میرے مولا نے کہ جس کی ماں، بہن اور پھوپھی ایک ہی عورت ہو۔ اجدرا ان یبغض الوصیہ وان ینکر یوم الغدیر وبیعتہ، جس کا نانا، ماموں، باپ ایک آدمی ہو، جس کی ماں، بہن اور پھوپھی ایک عورت ہو، بس وہی غدیر کے مولا کا انکار کرتا ہے۔ وہی میرے دادی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب قاتل سیدہ کے شجرے کا کوئی پتہ، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔
قاتل سیدہ کے شجرے کا. معصومین کے تمام ظاہر اور چھپے ہوئے تمام دشمنوں پہ لعنت. یاد رکھیے غدیر کا منکر کون ہوگا؟ جس کا نانا ماموں باپ ایک آدمی ہو. اب مجھے اس لفظ پہ ممبئی سے اچھی داد نہیں مل سکتی. خدا کا قسم، خدا کی قسم، ان لوگوں کو ہمارے مقابلے پہ لایا جا رہا ہے جن کے شجروں کا بھی نہیں پتا. کیا یہ لوگ سوچ کے آ رہے ہیں ہمیں ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سوچ کے آ رہے ہیں. کبھی کبھی علاقائی لفظ ضرور استعمال کرنا چاہیے. علاقائی لفظ حضور ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ علاقے کے لفظوں میں ایک الگ چاشنی ہوتی ہے. ہاں دیکھیں میرے انتہائی کرم فرما علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ مجھے یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں. اچھا، اس جو اونٹ پہ بیٹھ کے گئی تھی اسے پوری دنیا اماں کہتی ہے، اور وہ جو شام میں بیٹھا تھا اسے کہا جاتا ہے خال المومنین، مومنوں کا ماموں. تو وہ جب بھی پڑھتے تھے تو مسکرا کے کہتے تھے ماں اور ماموں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. سمٹ گئی بات. مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں شرکت کی توفیق دیتا رہے اور جناب سیدہ آپ سب کا نام اپنے حامیوں میں لکھتی رہے اور اس قلم سے لکھا جائے کہ ہم سے کوئی عمل ایسا صادر نہ ہو کہ ہمارا نام کاٹا جائے. اس دعا کے ساتھ اور جو روحیں ان مجالس میں شرکت کر رہی ہیں یا کرنے والی ہیں، اے میرے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمانا اور جوار معصوم میں جگہ دینا. کچھ لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے. عزیزم عباس کی والدہ بیمار ہے، پروردگار عالم انہیں بھی شفا دے، اور جن جن بچے بچیوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے میرے اللہ حجاب اللہ کا ذکر ہوا ہے، قبول فرما ان سب کی دعا. یہاں تک بات میں نے سنا دی. کل وقت سے آ جائیے گا کیونکہ سرکار محسن علیہ السلام کا تابوت برآمد ہونا، اور میں آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا. ٹو بی کنٹینیو کے بعد 5-6 منٹ لوں گا جناب محسن کی فضیلت کے، کہ آپ کو سناؤں کہ جناب محسن علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے. بعد مجلس نظر مولا کا بھی اہتمام ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا. اور اگر کسی کو ان مجالس میں یہ جو ابھی جاری ہے کل تک رہیں گی انشاءاللہ تعالی، بلکہ پرسوں تک اس میں شرکت کرنا ہو، ثواب حاصل کرنا ہو تو وہ بھائی رضی صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں. ارادہ ہے کہ کل بھی کام کا اہتمام اگر ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ پہلی بار سرکار محسن کا تابوت برآمد ہو رہا ہے، آنے والوں کے لیے نظر کا اہتمام ہو جائے. انشاءاللہ کوشش میں لگا ہوا ہوں، اگر ہو گیا تو ضرور اہتمام کیا جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد. چند سطور مجھے اصل میں ایک مصائب کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ میں روز آنا، جب پچھلی 5 مجلس پڑھی اس کے بعد کل بھی جناب سیدہ کے ہی مصائب میں نے پڑھے، لیکن ایک میری بہن کا حکم ہوا ہے کہ چند جملے جناب زینب کے مصائب
میں یہ نام لیتا ہوں نہ تو تڑپ کے کون زینب؟ کون زینب؟ کعبۃ الرضائع، درد کا کعبہ ہے زینب۔ کون زینب؟ کہ جب ہجوم گھر میں گھسا تو بی بی کبھی اس حجرے سے اس حجرے میں جاتا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، میرا نہیں ہے، حافظ کفایت حسین صاحب تحریر فرماتے ہیں، اور عطمیہ کے سلسلے سے جو مجلس پڑھتے تھے بی بی فاطمہ کے مسائل، اس میں بزرگ عالم گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتے جاتے آواز دیتی تھی، میرے بھائی حسین بچا لو اپنے بھائی۔ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، سخت ترین مسائل پڑھو، سخت ترین مسائب ہے، مجھے پتا ہے۔ سب سے پہلے رسول کی شہادت دیکھی، وفات نہیں شہادت، رسول کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اماں کا مار کھانا دیکھا، دربار سے خالی ہاتھ لوٹنا دیکھا، رات کے لمحے میں سیدہ کا جلے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھنا دیکھا، محسن کے لیے بلک بلک کے فاطمہ کا رونا دیکھا۔ اتنا ڈرایا گیا تھا، فاطمہ کے گھر میں گھس کے مسلمانوں نے اتنا ڈرایا تھا کہ زینب کلام نہیں کر پا رہی تھی، کئی دن تک خاموش، بس چاروں طرف دیکھتی۔ فاطمہ نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہوگا، عجیب عجیب کیفیت کے مسائل ہیں۔ آگے بڑھئے، دیکھا جلتا دروازہ دیکھا، چھت کا اجڑنا دیکھا۔ یہ کربلا کا پیش خیمہ ہے، نہیں عزاداروں آپ پہنچ نہیں سکے وہاں تک جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جتنی عمر تقریباً کربلا میں سکینی عمر زینب کی مدینہ میں۔ چند برسوں بعد 19 رمضان آئی، بابا زینب میری بچی، زینب میں تجھے کوفہ دکھانا چاہتا ہوں، کوفہ دکھانا چاہتا ہوں۔ زینب گلی ہے، زینب یہ بازار حکاز ہے، زینب یہ کوفے کی شاہراہ ہے۔ زینب نے ماتم کر کے پوچھا، بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہ میرے بعد کربلا میں بھائیوں کو کھو گئے، جب تو کوفے آئے گی۔ سنیں مسائل سنیں، ایک روایت سنانے کے لیے سارے مسائل سنا رہا ہوں، سارے مسائل سنا رہا ہوں۔ علی کوفے کی مسجد میں چلے گئے، ابن ملجم نے سر پہ تلوار ماری، زمین ہلی، جبرائیل نے مرثیہ پڑھا، میناریں منہدم ہو گئی، دیواریں گر گئی، یہ سب مرثیہ پڑھا۔ آواز آئی زینب کے کان میں، علی کی فستو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی زینب نے یہ دل خراش آواز سنی، تڑپ کے آواز دی، عباس۔ یہی وہ فقرہ تھا جس پہ آپ کو ماتم کرنا تھا، عباس۔
انصاف سے بتائیے، حسن و حسین چھوٹے نہیں ہیں، سن 2 ہجری اور سن 3 ہجری اور سن 4 ہجری کی ولادتیں اور سن 40 میں شہادت ہے، تقریباً 36 سال کے ہیں حسین، لیکن علی کی وصیت تھی آج گھر میں بیٹھنا، بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے زینب نے آواز دی عباس جاؤ میرا روڈ کے مومنین آج الگ انداز کے مسائل پڑھ رہا ہوں، عباس کو بلایا، عباس بغیر نانین کے اپنے حجرے سے باہر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قاضی کیا ہوا؟ آواز دی عباس جلدی جاؤ میرے بابا کی خبر لو۔ اتنے میں سارے بھائی حجرے سے نکلے، میں بی بی زینب کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، سارے بھائی حجرے سے نکل گئے، سب مسجد میں گئے، بالکل اطمینان سے میں نے کہا آج بالکل الگ انداز کے مسائل پڑھو، حجرے سے نکلے مسجد میں گئے، بابا کو چادر میں رکھ کے لے آئے، علی کے مسائل نہیں سناؤں گا، بابا کو چادر میں رکھ کے لے آئے، امامے سے سر باندھا گیا علی کا۔ جب علی کی شہادت کو بہت زمانہ گزر گیا نا، آج اگر اس مسائل کو سن کے کوئی بھائی اپنے بہن سے ناراض ہے تو راضی کر لینا، راضی کر لینا، اگر کوئی بہن اپنے بھائی سے ناراض ہے منا لینا، تمہیں اس مسائل کا واسطہ ہے، اس مسائل کے درد کو سمجھو۔ جب بہت زمانہ گزر گیا نا تو ایک مرتبہ امام حسن امام حسین دسترخوان پہ بیٹھے تھے، بقیہ بھائی بھی بیٹھے تھے، زینب کھانا لگا رہی تھی، پلٹ کے امام حسن نے پوچھا زینب ایک بات بتاؤ، کہا جی بھائی جان پوچھئے، کہا یہ بتاؤ گھر میں ہم بھی موجود تھے لیکن جب بابا کے سر پر ضربت لگی تو تم نے سب سے پہلے عباس کو کیوں بلایا؟ زینب نے دونوں ہاتھ سینے پہ مارا، کہا بھائیا مجھے مصیبت میں پتہ نہیں کیوں عباس کا نام۔ مجھے جب بھی مصیبت پڑتی ہے پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کہ سب سے پہلے عباس کا نام آتا ہے، اسی لیے 11 محرم کو فرات کا رخ کر کے آواز دی عباس تیری بہن کے ہاتھ میں رسیاں باندھی۔ یہی حق گریہ، یہی حق گریہ، کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا اس مسائل میں، یہی حق گریہ۔ جب رسیاں باندھی گئی فرات کا رخ کیا، آواز دی عباس، شانے کٹا کے سو گئے، کلیسی بہن کے لیے پرندے اڑاتے تھے، کلیسی بہن کے لیے آواز دیتے تھے الحجاب الحجاب۔ آپ کو بتاؤ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے، سرکار وفا کی، سرکار عباس کی وفا رلائے گی آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں۔ جب بھی جناب زینب کو اماری میں بیٹھنا ہوتا تھا نا، حضرت عباس اپنے دونوں زانو موڑ دیا کرتے تھے اور بی بی سے کہتے تھے میرے زانو پہ قدم رکھے۔ نہیں جن لوگوں نے اب تک سینے میں ہاتھ نہیں مارا زانو پہ قدم رکھے، جب بغیر محمل کی امان، بغیر محمل کے اونٹ پہ، بغیر اماری کے اونٹ پہ زینب کو بٹھایا جانے لگا، زینب نے آواز دی عباس، بڑے ناز اٹھاتے تھے، کہا میرے بھائی، بس ہزاداروں سمٹ گئی بات، ابھی آواز فرات کا رخ کر کے دے ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، اے ببی آئی ہے، سجاد تو موجود ہے۔ عجب نہیں فرات سے آواز آئی ہو، شکریہ میرے بھتیجے، تو نے اپنے چچا کا اللہ لعنت اللہ۔